اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا قتیبۃ بن سعید ابن جمیل بن طریف بن عبداللہ الثقفی عن مالک بن انس فيما قرئ علیہ عن ابی سہیل عن ابیہ انہ سمع طلحة بن عبید اللہ یقولا جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے استاد حضرت قتیبہ بن سعید جو بغلان کے رہنے والے ہیں، بن جمیل بن طریف بن عبداللہ الثقفی، یہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے استاد مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پہنچا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے سامنے یہ پڑھی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو سہیل اپنے والد سے اور انہوں نے سنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے، کہتے ہیں یہ دونوں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، من اہل نجد، نجد کے علاقے سے، ثائر الرأس، بکھرے ہوئے بال والے تھے، نسمع دوی صوتہ، وہ کچھ کہہ رہے تھے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں وہ کچھ بول رہے تھے جس کی ملی جلی آواز ہمیں پہنچ رہی تھی، ولا نفقہ ما یقول، لیکن دور ہونے کی وجہ سے وہ کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور وہ پوچھنے لگے اسلام کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلوات فی اليوم واللیلۃ، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا فقال حل علی غیرہن، کیا ان نمازوں کے علاوہ مجھ پر اور کوئی نماز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں ہے، الا ان تطوع، ہاں اگر تم کوئی نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وصیام شہر رمضان، رمضان کے مہینے کی روزہ رکھنا، رمضان کے مہینے کی روزہ رکھنا۔ تو اس شخص نے پوچھا فہل علی غیرہ، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور روزہ مجھ پر ہے، فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، الا ان تطوع، مگر اگر کوئی تم نفل روزہ رکھنا چاہو۔ وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ زکوٰۃ دینا اگر تمہارے پاس استطاعت ہے۔ فقال، اس شخص نے پوچھا حل علی غیرہا، کہ مجھ پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ خرچ کرنے کی ضرورت یا فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، ہاں تم نفقات یا صدقات نافلہ کر سکتے ہو۔ قال، اس شخص نے کہا، یعنی اب راوی کہہ رہے ہیں جنہوں نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا فأدبر الرجل، وہ آدمی واپس ہوئے، وہو یقول، یہ کہتے ہوئے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا اس سے میں ذرا نہ زیادہ کروں گا اور نہ میں اس سے کم کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر جو کہا ہے وہ سچ ہے تو۔ یہ مسلم شریف کی باب کی دوسری حدیث ہے، اس سے پہلے تقدیر کے متعلق حدیث آئی۔ پہلی بات وہ یہ ہے، اس سے پہلے جو حدیث آئی تھی ایمان کے متعلق، یہ جو ہے
اسلام کے متعلق. اس جگہ پر حقیقت اسلام پوچھا گیا. اس وقت بھی سوال و جواب ہوئے تھے پہلی حدیث میں. اس میں یہ تھا کہ ایک خوبصورت آدمی، کالی بالکل داڑھی بالکل گھنی اور کالی ہے، سفید کپڑے ہیں، صاف ستھرے ہیں. انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام، اسلام کیا ہے؟ اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتاؤ اسلام کے بارے میں. اس حدیث شریف میں جو آدمی آیا وہ بکھرا ہوا بال، پراگندہ حال، سفر سے ایک دم میل کچیل کے ساتھ شخص تھا. یہ دونوں حدیث سوال و جواب کی بنیاد پر ہے. وہاں آیا ہوا آدمی بہت صاف ستھرا تھا، یہاں آیا ہوا آدمی بالکل پراگندہ اور بکھرے ہوئے بال والے، سفر کے اثرات والے، ہر قسم کے میل کچیل ان کے اوپر دکھ رہا تھا. یہ دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. پہلے والی حدیث شریف میں جو شخص آئے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. ان کے بارے میں حدیث کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل ہے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے سوال و جواب کے ذریعے. یعنی اس نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، تم نے سنا اور تم نے دین کے متعلق جانا. اس میں سوال یہ تھا، یہ جو آدمی آیا ہوا ہے انہوں نے آ کر بھی اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام کیا ہے. یہ شخص لیکن پراگندہ تھا، کیونکہ یہ امت میں سے تھے، دیہاتی شخص تھا، بہت دور سے آیا ہوا تھا، اس کے اوپر سفر کے پورا اثرات موجود تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح سے پہنچا. ان کے آنے کا یہ جو طریقہ ہے، جو سادہ طریقہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ تعلیم سب سے اول ہے. اللہ کے رسول کے ملن کا اشتیاق، حضور کے سامنے آنے کا شوق نے انہیں اور کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا موقع نہ ملا، اور وہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں حضور کے سامنے آ گئے. یہ ایک شوق ہے، محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کشش ہے. پہلے والے جو شخص آئے جبرائیل، وہ معلم کی حیثیت سے تھے. یہ شخص جو آئے یہ متعلم، یعنی وہ سکھانے والے کی حیثیت سے آئے تھے، یہ سیکھنے والے کی حیثیت سے آئے تھے. دونوں نے وہ آ کر حضور کے گھٹنے کے پاس بیٹھ گئے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوڑے کے سواری کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. آگے اس کی مزید تفصیلات بھی آئے گی. اس کو گھوڑے سے سوال کر انہوں نے یا محمد کر کے پکارا ہے، جو آگے حدیثوں میں آئے ہیں. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہنس کر صحابہ کی طرف دیکھا کہ یہ آدمی پکارنے میں جو ان کا لہجہ تھا، ایک دیہاتی آدمی کا سادہ لہجہ، جو ادب کے لیے الفاظ کی سلیکشن ان کے پاس نہ تھا، تو یہ چیز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے پہلے صحابہ کی طرف دیکھا. اس کے بعد یہ فرمایا فقد ہدیہ، کہ اللہ نے ہدایت کے لیے اس شخص کو یہاں تک پہنچا دیا. یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر پوچھا عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسلام کی تفصیل اس حدیث شریف میں سب سے پہلے 5 نماز، پھر روزے رمضان کے، پھر زکوٰۃ فرض، پھر حج بیت اللہ کا ذکر کیا، 4 چیزوں کا. لیکن پہلے والی حدیث جو جبرائیل علیہ السلام کی تھی، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذکر کیا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تم گواہی دو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پہلے وہاں پر شہادت پہلا ذکر کیا، 5 چیزیں اسلام میں ذکر کیا، یہاں پر 4 چیزیں ذکر کی. دونوں حدیثوں میں یہ فرق، دونوں جگہ سوال ہے، دونوں جگہ جواب ہے. ایک جگہ کے جواب میں اسلام کی ڈیفینیشن 5 چیزوں میں کی گئی، اس حدیث میں اسلام کی ڈیفینیشن 4 چیزوں میں کی گئی. یہاں پر کلمے کو چھوڑ دیا. آپ کو پتا ہوگا مسلم شریف کی جو چیپٹرائزیشن ہے، آپ یوں کہیں کہ اس کی انڈیکسائزیشن، انڈیکس جو ان کا ہوا ہے، فہرست، یہ فہرست امام مسلم نے نہیں بنائی. یہ فہرست بعد میں آ کر ایک بڑے بزرگ نے اس کے ابواب قائم کیے، ملا علی قاری. تو انہوں نے امام نووی معاف کریں، تو انہوں نے آ کر باب بناتے وقت
پہلے والی جو حدیثیں تھی 7 حدیثیں، یعنی ایک ہی حدیث وہ جن کے سند ہیں، اس کا باب ہے ایمان، اس کا باب ہے اسلام۔ اصل میں آپ اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک کوئی بھی چیز ہو، ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت، ایک ہوتی ہے اس کی ماہیت۔ مثلا ایک گاڑی ہو، اس کی آپ کہیں گے ہینڈل ہے، پہیا ہے، انجن ہے، بہت ٹینک ہے، آئل کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر شکل ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ چلنا، سوار کو لے کر چلنا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ کوئی بھی چیز لیں، اس کی ایک شکل ہوگی، ایک اس کی حقیقت ہوگی۔ پہلی جگہ پر جہاں پوچھا گیا تو وہاں پر حقیقت بیان ہی کی گئی کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، تو کہا کہ تم اللہ کے پر گواہی دو، اس گواہی کے نتیجے میں تمہارے اندر یہ چیزیں سامنے آئے گی۔ اس جگہ چونکہ وہاں پر پوچھنے والا معلم ہے، تو ساری ڈیٹیل جو حقائق اسلام ہے وہ وہاں پر بتاتے ہوئے آپ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ ان میں نمبر 1 اللہ کی گواہی کو ذکر کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہاں پر جو شخص آیا وہ چونکہ پہلے سے مسلمان تھے، تو انہوں نے مسلمان اسلام لانے کے بعد اب اسلام جو ہم تو مسلمان ہو گئے، اب مسلمان ہونے پر اللہ کو مان لیا، آپ کو مان لیے، اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تصدیق کر لیے، آپ کے اقرار کر لیے، اس کے بعد ہم پر کیا ضروری چیزیں ہیں؟ اس بات کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، زکات دو، حج کرو، اسی ترتیب میں آپ نے بتلایا۔ تو ان دونوں حدیث شریف کے اندر یہ چیز خاص طور پر توجہ کی چیز ہے۔ اس لیے وہ حقیقت ایمان ہے، یہ شرائع اسلام ہے، یعنی اسلام پر عمل کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ یہاں پر ذکر کیے گئے۔ ایمان کی جو حقیقت ہے اس کی بنیاد پر وہاں پر وہ چیزیں ذکر کی گئی۔ اب ان 4 چیزوں کی طرف اگر آپ توجہ دیں، اس میں پہلے یہ کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مجھ پر کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ انہوں نے پھر سوال کیا یہ 5 چھوڑ کر اور کچھ ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں ہے۔ تو کیا مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ فرض نمازیں جو تم پر فرض ہے وہ 5 ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تم خود اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نمازیں پڑھنا چاہو تو وہ نمازیں تم نفل پڑھ سکتے ہو، لیکن خدا کی طرف سے تم پر جو لازم کیا گیا وہ 5 نمازیں ہیں۔ دوسرے روزہ وہ صرف رمضان کے مہینے کے ہیں جو تم پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ الا ان تطوع، اگر تم نفل روزہ رکھتے ہو اس کا تم کو ثواب ملے گا، لیکن جو 30 روزے رمضان کے ہیں وہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں کہا کہ جو مال کی بنیاد پر تم پر فرض ہے، صاحب نصاب ہو کر 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی تمہارے پاس، یا اس کے برابر کی رقم، یا دکان میں سامان، یا تمہارے پاس زمین کے جو فصل ہے وہ سب اگر تمہارے پاس سال بھر کا ہے، زمین کی فصل تمہارے پاس موسم بھر کا ہے، تو اس کی زکوٰۃ نکالنا تم پر فرض ہے۔ اس سے زیادہ اگر تم اپنے فرض کو ادا کرنے کے بعد کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی، ثواب ملے گا، لیکن لازمی چیز یہ ہے۔ حج کے متعلق بھی یہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے اگر اللہ نے تم کو استطاعت دی تو تم ایک بار حج میں جاؤ، یہ تم پر فرض ہے۔ ایک بار کے بعد اگر تم حج کرو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، نفل حج ہوگا، نفل عبادت ہوگی۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے، جو اسلام کی جورسپروڈنشیل جو ٹرمینالوجی ہے، اسلام کی فقہی اصطلاحات، یعنی شریعت میں جو کام کیے جائیں گے ان کاموں کی درجہ بندی ہے۔ ہر کام ایک ہی جیسا نہیں، کوئی زیادہ ضروری، کوئی اس سے کم ضروری۔ تو ان کے لیے جو ٹرمز استعمال کیے گئے ہیں، سب سے پہلے فرض، دوسرا واجب، تیسرا سنت، چوتھا مستحب، پانچواں مباح،
یہ جو ہے 5 چیزیں ہیں جو شریعت میں ہم جو عمل کرتے ہیں ان اعمال کی کلاسیفیکیشن، ان کی ضرورت کے حساب سے کلاسیفیکیشن، یہ ترتیب. فرض کہتے ہیں. فرض کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی چیز، جو سادی چیز آپ کو عرض کرنا ہے، اس کی ایکیڈمک جو تفصیلات ہیں وہ اپنی جگہ. ایک چیز ہوتی ہے، مان لیجئے قرآن کی ایک آیت، اس آیت میں نماز کا ذکر ہے. چونکہ قرآن ہمارا سب سے اسٹرانگ سورسز ہے، قرآن کی ہر آیت قطعی ہے ثبوت میں، یعنی اس کی ایفرمیشن میں، اس کی ثبوت میں وہ قطعی ہے، ایبسلیوٹ وٹنس ہے قرآن مجید. دوسرا ہے حدیث متواتر. حدیث متواتر اس حدیث کو کہیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حدیث کی کتاب لکھنے والے تک ہر زمانے میں اس کے نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ جن پر جھوٹ یا شک کرنے کی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہ ہو. مثلا کم سے کم 20 لوگ 25 لوگ ہر زمانے میں ہوں. مثلا یہ حدیث جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس حدیث شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام میں سے 8 صحابہ نے نقل کی. ان سے تقریباً ان کے شاگردوں میں ایک بڑی تعداد نے نقل کی. اس کے بعد تابعین کی، تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد نے نقل کی. یعنی ہر سیکٹ میں، ہر جگہ پر اس حدیث شریف کو نقل کرنے میں، اس کی ریویل میں بڑی تعداد موجود، اس کو کہتے ہیں متواتر. دوسری حدیث شریف میں وہ ہیں جس حدیث شریف کو ایک آدمی نے ایک آدمی سے سنا، اس کو کہتے ہیں خبر احاد. اس کو کہتے ہیں ظنی الثبوت. جو خبر متواتر ہوگا یعنی بڑی تعداد جس کو نقل کریں گے، اس کو کہیں گے قطعی الثبوت. یہ ہوا ثبوت کا، یعنی ریفرنس کا. اب جس آیت کے ذریعے سے ہم کو جو عمل کا پتہ چل رہا ہے، وہ آیت میں اس عمل کی ایکسپلینیشن صاف ہو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صاف طور پر اسی لفظ سے کہا گیا ہو، اس کو ہم کہیں گے قطعی الدلالہ. لیکن اگر اس میں اشارہ دیا گیا، اس سے نکالا گیا، تعویل کر کے اس حکم کو نکالا جائے، تو اس کو کہیں گے ظنی الثبوت. فرض کہیں گے جس کی پروف یعنی جس کے دلیل بھی قطعی ہو اور اس کی ثبوت بھی قطعی ہو، یعنی جس پر صاف ستھری قرآن کی آیت ہو، ڈائریکٹ لفظ کے ساتھ حدیث شریف میں اس کا لفظ ذکر کر کے حدیث شریف آئی ہو جو متواتر ہو. متواتر حدیث میں اس کا لفظ کلیئر ہو، قرآن کی آیت میں اس کا نام کلیئر ہو، تو اس کو کہیں گے قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ. اگر قرآن کی آیت میں نہیں ہے، حدیث متواتر میں نہیں ہے، اگر ہیں تو آحاد میں ہیں یا تو کسی حدیث میں ہے، تو اس کی اشارہ کیا گیا، ڈائریکٹ لفظ استعمال نہیں کیا گیا، تو اس کو کہیں گے ظنی الثبوت، ظنی الدلالہ. جو چیز جس عمل پر ثبوت قطعی ہو، یعنی قرآن کی آیت میں صاف نام لیا گیا ہو، اور قطعی الدلالہ، قرآن کی آیت ہو، حدیث متواتر ہو، تو اس قطعی الثبوت ہو گئے. صاف لفظ اس میں ذکر کیا گیا تو وہ قطعی الدلالہ ہو گئے. ایسی چیز ہمیشہ فرض ہوگی، ایسی چیز ہمیشہ فرض ہوگی جس کی دلیل بھی قطعی ہو، اس کی ثبوت بھی قطعی ہو. اس کو ہم کہتے ہیں فرض. جیسے نماز یعنی صلاۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں فرض ہیں کیونکہ ان کے نام کے ساتھ قرآن اور احادیث متواترہ میں اس کو ثبوت. جو آدمی ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. دوسری چیز ہے واجب، جس میں جس عمل پر جو تقریباً قطعی ثبوت ہو، ظنی الدلالہ ہو، یعنی ثبوت اور دلالت دونوں قطعی نہ ہو. یعنی قرآن کی آیت میں حدیث میں ہے لیکن لفظ کلیئر نہیں ہے، یا لفظ کلیئر ہے لیکن حدیث آحاد ہے، ثبوت آحاد ہے،
تو اس کو کہیں گے واجب. قطعی الدلالہ ظنی الثبوت یا ظنی الدلالہ قطعی الثبوت ظنی الدلالہ. قطعی الدلالہ ظنی الثبوت، قطعی الثبوت ظنی الدلالہ. جس کی پروف اس سے کم درجے کا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں واجب. واجب کی حکم یہ ہے کرنے والا اس کے اوپر ثواب ملے گا، نہ کرنے والے کو سخت گناہ ہوگا. کا بعد واجبات ایسے ہیں اس کی قضا تک لازمی ہے، جیسے وتر کی نماز یہ واجب ہے. عقیقہ یہ بھی تقریباً وجوب کی حد تک ہے اگر طاقت رہے. تیسری چیز ہے مستحب، یعنی وہ عمل جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے لیکن اس پر زور نہیں ہے، وہ قطعی الدلالہ قطعی الثبوت نہیں ہے. اگر ہے بھی تو اس کی آسان کر دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ عمل سے اس کو کبھی کیا گیا کبھی چھوڑ دیا گیا، یا تو کیا گیا بھی تو لوگوں سے اس کو ختم کیے گئے. تو اس کو کرنے والے کو ثواب ملے گا، نہ کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. کرنے والے کو ثواب ملے گا، نہ کرنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں مستحب. چوتھی چیز ہے مباح. فرض، واجب، سنت، 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ہے مباح. مباح کا مطلب کوئی جائز چیز. آپ اگر کریں تو ٹھیک ہے، اگر نہ کریں تو کوئی بات نہیں. آپ اگر کریں تو ٹھیک ہے، اگر نہ کریں تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں. یعنی ایک جائز چیز، ایک عادت. مثلا ناف سے لے کر گھٹنے تک مردوں کے لیے سطر ہے، یہ فرض ہے. اتنا ڈھانکنا ضروری ہے، نہ ڈھانکیں گے نماز نہیں ہوگی. اس جگہ کو چھوڑ کر باقی جگہ کو ڈھانکنا مستحب ہے. اگر آپ ڈھانکیں گے ثواب ملے گا، نہیں ڈھانکیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ ایک چادر سے ڈھانکیں 3 چادر سے ڈھانکیں آپ کے لیے جائز ہے. کرتا پہن کے ڈھانکو، آپ چادر پہن کے ڈھانکو، ڈھانکنا مستحب ہے. اگر ڈھانکنے کے جو بھی طریقہ اپنائیں گے وہ آپ کے لیے مباح ہے. ایسا نہیں ہے کہ جبہ پہننا ہی ہے، ایسا نہیں ہے، آداب میں ہے. آپ کو جسم ڈھانکنا ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کو ڈھانک لیں. اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سوالوں کے پہلے سوال میں کہا کہ فرض نماز تم پر 5 ہیں، اس کے علاوہ اگر تم چاہو تو نفل پڑھ سکتے ہو. روزے تمہارے لیے مہینے کی، رمضان کے مہینے کی ہیں، اس کے علاوہ آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. حج آپ کے لیے 1 ہے، اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو وہ نفل ہوں گی، لیکن لازمی چیز یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے لفظ صلاۃ نماز کے لیے استعمال ہوا. عربی میں صلاح کہتے ہیں اصل میں آگ لگانے کو. آپ تھوڑی وقت مجھے پتہ نہیں ہے لیکن عربی میں صلاح کہتے ہیں آگ لگانے کو. امام راغب اصفہانی نے اس کے لیے ایقاد بالنار، آگ لگانا. صلیت الشاۃ کا مطلب یعنی میں نے بکرے کو بھنا، آگ میں بکرے کو ہم نے بھنا. قرآن مجید نے ہے اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون. اس کی آخر میں معنی لیا گیا دعا کی، مناجات کی، دوسروں کو برکت کے لیے اللہ سے فریاد کرنے کی، دوسرے کی عافیت مانگنے کی. عافیت کی دعا، برکت کی دعا، حفاظت کی دعا اور مناجات کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. حالانکہ اس کی بڑی مشتقات ہیں، میں تھوڑی سی میں اس لفظ کو اللہ رب العالمین نے جب کہا صلو تو صلاۃ، اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت نماز کے لیے جو شکل تھی، صحابہ کے سامنے عربک لینگویج کے حساب سے وہ دعا کرنا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے 13 کام کریں گے تب جا کے صلاۃ ہوگی.
پہلے صلات کا مطلب صرف یوں دعا کرنا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا نہیں، 13 فرائض جب ادا کریں گے تب جا کر یہ صلات کمپلیٹ ہوگی. نماز کے جو 13 فرض ہیں وہ یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا. کپڑے پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، وقت ہونا، قبلہ کی طرف متوجہ ہونا، وقت کے مطابق نماز پڑھنا، تکبیر تحریمہ، قرات، رکوع، سجدے، خاتمہ یعنی التحیات. یہ 13 فرائض 6 اور 7 مل کر 13 فرائض جب ہوں گے تب صلات ادا ہوگی. اگر کوئی کہے ہم قرآن پر یقین کرتے ہیں، حدیث پر، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف تو اس کی ضرورت کیا ہے، اللہ کی کتابیں ہمارے لیے کافی ہیں. ایسا کہنے والے ہر زمانے میں تھے، پہلے ذرا زیادہ تھے، آج ذرا کم ہوئے. یہ لوگ جب کہنے لگے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو نبی ہیں، وہ قرآن لے کر آئے، قرآن ہی پر ہم عمل کریں گے، تو قرآن میں نماز ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے کسی کو معلوم نہیں. اصل میں لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی جو سازشیں ہیں ان میں سے ایک سازش یہ تھی کہ ہم اہل قرآن ہیں، قرآن میں صرف صلات کہاں. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ آفس میں بیٹھ کر 3 بار سبحان اللہ پڑھ کر نماز پڑھ لیں گے، یوں ہی کہیں جو ہے نا کہیں بیٹھ کر یوں دعا کر کے نماز کو کر لیں گے. وہ جو پابندی تھی عبادت کی جس کے لیے صحابہ نے جانیں دے دی، وہ اپنے آپ کو اس سے فارغ کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو خدا سے دور کرنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کی الصلاۃ کا مطلب وہ تمام 13 کام جن کے ذریعے سے یہ کمپلیٹ ہوگا، جس میں پاکی صفائی سے لے کر التحیات تک موجود ہے. اس کو آگ کے لفظ سے مشتق ہونے میں آگے والی لفظ سے آپ کو عرض کروں. اب میں نماز کے بعد روزے کی بات کہی، آپ دیکھ لیں. روزے کا مطلب روک لینا، الصوم الامساک. روزے کا مطلب کسی چیز کو روک لینا. آپ کو ناجائز چیزوں سے تو رکنا ہی ہے، جائز چیزوں سے بھی حکماً روزے کی حالت میں روک لینا، اس کو کہتے ہیں روزہ. ناجائز سے بھی رکے رہیں، جائز چیزوں سے بھی رکے رہیں. لیکن اس کے لیے جو وقت متعین کیا گیا اس کا نام رکھا گیا رمضان، شہر رمضان. ہم اور آپ کہتے ہیں رمضان، یعنی رمضان لفظ ہے، رمضان. رمد کہتے ہیں آگ کے چنگاری. پتھر کا کوئلہ جب لال ہو جائے اس کو کہیں گے رمد، یہ بھی آگ ہے. تیسرا لفظ ہے زکات. زکا یزکی کا مطلب ہے 2 مطلب بہت ہیں، ہمارے پاس مختصر وقت ہے. ایک ہے ڈیولپ کرنا، اوپر آنا، النمو الحاصل بالبرکہ عن اللہ تعالی. اس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ایسی ڈیولپمنٹ جو اللہ رب العالمین کی برکت سے حاصل ہو، ایسی ترقی جو خدا کی برکت سے ہمیں حاصل ہو، اس کو کہیں گے زکات. دوسری ہے پاکی، جلا کر، کاٹ کر، مار کر پاک کرنا. عرب جو ہے لوہے کی زنگوں کو صاف کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. تینوں لفظ کے اندر یہ جلانے والی بات کامن ہے. اصل بات آپ یہ دیکھیں، یہ عبادتیں جن کو ہم کرتے ہیں رکوع سجدے کے ذریعے، بھوکے رہنے کے ذریعے، مال دینے کے ذریعے، ان کی حقیقت پر جب غور کریں گے تو ان لفظوں کی روٹ ورڈ سے ہمیں اشارہ مل جاتا ہے. کہا گیا کہ تم نماز پڑھو لیکن خود کو اللہ کے حضور نچھاور کر دو، جسے کہا خشوع. اگر خشوع نہیں ہے تو اس نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انسان کا نفس اگر ایکٹیو ہو، دنیا داری، نفس پرستی، خواہش
اور انسان کی چاہیں ڈیزائر اگر انسان میں ایکٹیو ہو تو اسے کبھی بھی خدا کی حضوری نصیب نہیں ہوگی. جب تک اس ڈیزائر کو جلا نہیں دیا جائے گا، نفس کو جلا نہیں دیا جائے گا، تب تک خدا کی حضوری نصیب نہیں ہوگی. رکوع سجدے ہو جائیں گے. اس لیے قرآن مجید نے کہا فویل للمصلین، جہنم میں جائے وہ نماز پڑھنے والے، ویل بربادی ہو وہ نماز پڑھنے والوں کی، جنہوں الذین هم عن صلاتهم ساہون، جنہوں نے نماز تو پڑھی لیکن کسمسا کر، نہ چاہتے ہوئے، زحمت سمجھ کر. یہ زحمت جس جسم کے جس حصے میں پیدا ہوا، وضو بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، قبلہ رخ بھی ہے، وقت بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، پوری نماز ہے، لیکن نفس کو نہیں جلایا گیا. کسمساہٹ، زحمت، ناچاہی اس کے اندر پیدا ہے. اللہ نے کہا بربادی ہو اس نماز کی. روزے کے بارے میں حضور نے فرمایا من لم یدع الزور والعمل بها، جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کرنا نہ چھوڑا، وہ کتنا بھی بھوکا رہے، ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سوچیں، ہم سحری اور افطاری کے ذریعے بھوکے رہ کر روزے کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے حقیقت میں جو روزہ دار ہوگا اس کی زبان سے غلط نہیں نکلے گا اور غلط جھوٹ عمل نہیں کرے گا. زبان کی جھوٹ کا مطلب وہ بات جو آپ غلط کہتے ہیں، اور عمل کا جھوٹ یہ ہے جو ہوتا ہے وہ دکھتے نہیں ہے، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. زکوٰۃ کے بارے میں خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والادی، اگر کوئی آدمی 10 من سونا اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو اللہ نے کہا بھائی آپ 10 من دے رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، لیکن آپ دیتے وقت اگر آپ کے دل میں یہ آئے کہ میرے دینے سے سامنے والا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اگر میں نہ دوں تو یہ بھوکا مر جائے گا، اس کے دل میں میری حیثیت کی شیخیت ہونی چاہیے، اس طرح کی کوئی بوسٹنگ اگر آپ کے دل میں آئی تو آپ کا 10 من سونا مٹی ہو کر کچرا ہو جائے گا. اور یہ دل میں آنے والی چیز اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک نفس کو جلایا نہ جائے گا. اللہ نے یہ تینوں عبادتوں کو، خود کو مٹانے، خود کو ختم کرنے، خود کو ہر چیز سے نچوڑ ڈالنے، نفس کو زیر کرنے، روح کو اللہ سے قریب کرنے کی پوری حقیقت کے ساتھ اس لفظ کو یہاں پر بیان کیا گیا. اخیر میں حج ہے. اللہ نے کہا حج کا مطلب کہ ہے ارادہ کرنا، یہ دل کا عمل ہے. حقیقت میں طواف ہے، حالانکہ حج کا اصل فرض عرفہ ہے، اس کی واجبات میں طواف ہے اور سعی ہے. طواف ہے اور سعی ہے. حالانکہ طواف افاضہ فرض ہے، جو حج میں آپ اخیر میں کرتے ہیں وہ فرض ہے، لیکن حج کے لیے جو چیزیں ہیں وہ وقوف عرفہ ہیں، وقوف منی ہیں، جمرات ہیں. اس میں فرض وقوف مزدلفہ ہے، جمرات میں رجم ہے، اور عرفہ میں جو ٹھہرتے ہیں وہ فرض ہے. لیکن اللہ نے اس کے لیے لفظ دیا ہے حج القصد، یعنی ارادہ کرنا. کس چیز کا ارادہ کرنا؟ سفر کا، بیت اللہ کی زیارت کا، اللہ کے ان مقدس مقامات کی زیارت کا. ارادہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے دل کو باقی تمام قسم کے جو چیزیں انسان میں حج کے ذریعے سے آ سکتا ہے، تجارت کا ارادہ، حالانکہ تجارت حج میں جائز ہے، سنت بھی ہے، حج میں آپ جا کر تجارت کرنا سنت بھی ہے، خود بخاری شریف میں اس وقت. لیکن آپ صرف تجارت کے ارادے سے جا کر حج کر کے آئیں تو یہ حج مشکل ہے. بڑا فتویٰ میں نہیں دے سکتا، کم علم آدمی ہوں. اگر آپ تجارت کے ارادے سے جا کر حج کر کے آئیں، کہا حج کے ارادے سے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے وہاں اگر تھوڑی بہت
تجارت ہو جائے تو یہ منع نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. یہاں فضلا من ربکم سے تجارت مقصود ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حج کی تجارت کو ثابت کرنے کے لیے یہ لفظ انہوں نے خود اب کتاب کے اندر لائے، چونکہ یہ اس وقت مسلم شریف. ارادے کے عمل دل کا ہے. دل میں ارادہ پکا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دلوں کے اندر رب سے تعلق مضبوط نہ ہو، اور یہ نفس کو کاٹ اور جلائے بغیر کبھی حاصل نہیں ہوگا. اس لیے عبادتیں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان حقیقتوں کے ساتھ عبادت کرنے کی. جب ہم نماز میں ہوں تو حضوری ہو، جب نماز میں ہوں اللہ کے سامنے ہوں، جب روزے میں ہوں تو ہمارے نفس کسی قسم کی آلائشوں سے پاک ہوں، جب زکوٰۃ دیتے ہوں تو خود شیخی، خود بڑائی اور خود سری کی جو آلائش ہے اس سے پاک ہوں. جب حج کے لیے آئیں تو پاکیزہ مقدس اللہ کے گھر اور اس کے مقدس مقامات کے دیدار کے لیے ہوں. یہ کام کرنے کے بعد جا کر ہمیں اللہ تعالی ان عبادتوں کی جو ثواب ہے اور حقیقت ہے وہ اللہ ہمیں انشاءاللہ نصیب فرمائیں گے. یہ ایک سجدہ جسے روح زمین کانپ جاتی تھی، آج اسی کو ترستے ہیں منبر و محراب. السلام علیکم.